سب سے زیادہ ایز اے پرائم منسٹر ٹی وی انٹرویوز دیے, ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ ہی آپ کا 5واں انٹریکشن ہے. اور اگر ہم آپ کے وہ انیشیٹو جو صرف آپ نے اناؤنس نہیں کیے بلکہ جو شروع ہو چکے ہیں, کوئی بھی اس کو دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے, یہ بہت سارے ہیں. ٹیکسٹائل میں, کنسٹرکشن میں انقلاب آیا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ 70 سال میں کنسٹرکشن کے حوالے سے وہ اقدامات نہیں ہو جو آپ نے کیے. ماحولیاتی دہشت گردی کے خلاف امین اسلم, اور 60 سال کے بعد 2 بڑی ڈیمز بن رہی ہیں. جی سر, 60 سال پہلے 2 بنی تھی, اب بن رہی ہیں. جی سر. سر وہ اصل میں نے یہاں تو کیونکہ وزیر اعظم بھی ایسے ہیں جو پرچی پہ لکھ کے لاتے تھے, تو میں نے کہا میں بھی لکھ لوں. میں نے وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو آپ کے انیشیٹو ہیں. نہیں, آپ اس وزیر اعظم سے بہت زیادہ ذہین ہیں. سر آپ یہ 10 ارب درخت, شہد, زیتون, سٹیزن پورٹل, ہیلتھ کارڈ ابھی ڈی جی خان ڈویژن اور سہیوال ڈویژن میں اظہر مشوانی نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ اسی ماہ سب کو مل جائیں گے. بہت سارے انیشیٹو ہیں, احساس پروگرام کے 64 پروگرام, کامیاب جوان پروگرام, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک ہوئی نہیں ہیں یا ہوئی ہیں تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے یا شروع ہونے والی ہیں. میرا سوال سر یہ ہے کہ اس 2.5 سال میں ایک پرسیپشن جو بن گئی 7 سے 11 بجے تک ٹاک شوز دیکھنے کے بعد, وہ یہ بن گئی ہے کہ یہ ایک ناکام ترین حکومت ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور اس میں آپ کے جو منسٹرز ہیں, دیکھیں وزیر اطلاعات ہے شبلی فراز صاحب, پی ڈی ایم ایک بات کرتی ہے تو صرف شبلی فراز صاحب کا بنتا ہے کہ یہ اس کو ریئیکٹ کریں, اس کا جواب دیں. آپ کے 11 لوگ جو ہیں وہ اپنے ان کے میڈیا سیل ہیں, وہ ٹویٹ کرتے ہیں, پھر چینلز کو کہتے ہیں خبریں چلائیں. آپ کا ایک منسٹر جب اپنی کارکردگی پہ آ کے بات کرنے لگتا ہے 15 منٹ وہ اپنی وزارت کا بتاتا ہے, پہلا سوال ہوتا ہے پی ڈی ایم کے اوپر, وہ جب پی ڈی ایم کا جواب دیتا ہے خبر پی ڈی ایم والی چلتی ہے, اس کی وزارت کے اوپر نہیں چلتی. پی ڈی ایم, فوج, اسٹیبلشمنٹ, آپ سوشل میڈیا پہ 5 کروڑ لوگ استعمال کرتے ہیں, لیکن 15 کروڑ لوگ آج بھی ٹی وی کو سن کے اور پرسیپشن لیتے ہیں. تو یہ سر یہ جو پرسیپشن ہے اس کو آپ کیسے چینج کریں گے؟ لوگوں کو بتائیں گے کہ بھئی یہ 12, 14, 15 چیزیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہی ہیں, تو یہ کیا آپ کا پلان ہے اور کس طرح سے آپ اپنے منسٹرز کو یہ کہیں گے کہ وہ اپنی وزارتی صرف کارکردگی پہ بات کریں, سیاست پہ سب بات نہ کریں؟ وہ شبلی فراز صاحب ہیں, وہ بات کریں. پہلے تو یہ سمجھے پاکستان میں ہوا کیا ہے. پاکستان میں 35 سال سے 2 پارٹیز, اور مشرف کے دور میں بھی یہی تھے, کیونکہ فضل الرحمان ادھر بھی تھا, مشرف کے دور بھی تھا, یہی زیادہ تر جو پی ایم ایل این ہے یہ مشرف کے دور میں بھی کیوں بن گئی تھی, اور انہوں نے سے پھر واپس ادھر چلے گئے, تو وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ ایک سٹیٹس کو کی بہت پاور ہوتی ہے, کنیکشنز بنے ہوتے ہیں, میڈیا میں ہوتے ہیں, ان کی نیچے تک بیوروکریسی میں, پولیس میں. تو جو سٹیٹس کو ڈسلوج کرنا ہے دنیا میں, صرف اگر صحیح طرح ڈسلوج ہوتا ہے تو وہ خونی انقلاب ہوتا ہے. جب امیدز کو عباسی انہیں ختم کیا تو انہوں نے صرف ایک آدمی بچنے دیا امید کا, صرف ایک رائل فیملی سے بچا تھا, باقی سب قتل کر دی. اور اسی طرح ہی جب عباسی ختم ہوئے تو اوپر سے لے کے نیچے سارے ختم کر دیے. تو انقلاب ایسے آتا ہے, جب رشین ریولوشن ہوئی تو انہوں نے زار کی ساری فیملی ختم کر دی. وہ جب آپ نیا انقلاب کا مطلب ہوتا ہے سٹیٹس کو چینج کرنا, اس کو ریپلیس کرتا ہے کوئی. یہاں تو عموماً اب جب خمینی کا انقلاب آیا ساری رائل فیملی ختم ایران سے. ہم نے ایک خونی انقلاب تو آیا نہیں, ہم نے تو بیلٹ کے ذریعے چینج لے کے آئے. اب چینج تو آ گئی, ہماری گورنمنٹ آ گئی, لیکن سارے کنیکشنز ان کے پرانوں کے بھی 30 سال کے بنے ہوئے ہیں, میڈیا میں بھی ہیں. اور میڈیا میں انفارچونیٹلی کیونکہ یہ 2 پاور میں رہے تھے, انہوں نے میڈیا کے زیادہ تر لوگوں کو کنونس کر دیا ہے کہ کرپشن کوئی بڑی چیز ہی نہیں ہے, ساری دنیا میں ہوتی ہے. حمزہ شریف کئی بچوں کو تقریر کر رہا تھا, کہتا بچوں کرپشن ہوتی ہے, ساری دنیا میں ہوتی ہے, یعنی ایکسیپٹیبل کر دیتے ہیں کرائم کو. اس لیے وہ ہمارا میڈیا بھی اس کو برا نہیں سمجھتا. یہ جب ایک پوری طرح سٹیٹس کو جب آپ اوپر سے تو ان کو ڈسلوج کر دیا, وہ تو بھاگ گیا باہر, لیکن اندر تک ان کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, کنیکشنز ہیں. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مہاتر محمد, اگر کوئی بھی مسلمان دنیا کا سٹیٹسمن میں کہوں گا نا, وہ مہاتر محمد تھا. ملیشیا کو چینج کر دیا اس نے. $500 یا $600 پر کیپٹا تھی جب وہ آیا, $9,000 پر چھوڑ کے گیا. مہاتر محمد گیا وہاں, ایک نواز شریف آ گیا نجیب کے نام پہ, اس نے جا کے کرپشن شروع کر دی, پیسے بنانے, منی لانڈرنگ. اینڈ میں وہی ملیشیا جو اوپر چھوڑ کے گیا تھا وہ مقروض ہو گیا, قرضوں میں گر گیا. اور مہاتر محمد کو سارے وہاں 1 پارٹی سسٹم تھا, وہی ایک ہی پارٹی بیٹھی ہوئی تھی. ایک دوسری پارٹی بنائی اور انہوں نے مہاتر کو ہیڈ کروایا اور انہوں نے اس کو شکست دے دی. جو مہاتر, جس پارٹی کا مہاتر خود تھا اور چھوڑ کے گیا تھا, اس سے دوسری پارٹی ایک مہاتر نے بنائی اور اپنی پارٹی جس کا وہ کرپٹ آدمی تھا اس کو شکست دے دی. 2.5 سال میں انہوں نے واپس اس کو گرا دیا. مہاتر جیسے آدمی کو
اسٹیٹس کو نے اس کو شکست دے دی, وہ نہیں چل سکا وہاں. یعنی اس اسٹیچر کا آدمی بھی, کیونکہ وہ سارے اسی پرانی پارٹی کے نیچے تک سارے کنیکشنز بنے ہوئے تھے, یہ نئے لوگ وہ نہیں کوپ کر سکے, واپس آ گئے وہی. اور ساری جو عرب سپرنگ ہوئی تھی, جو ساری عربوں کے اندر 10 سال پہلے ایک ایک ملک کے اندر لوگ نکلے تھے باہر سوشل میڈیا کی وجہ سے, وہ ساری ریورس ہو گئی. ساری جگہ وہ لوگ واپس آ گئے. وہ مصر میں ہوئی, وہ پھر وہی سیٹ اپ واپس آ گیا. سو یہ یاد رکھیں, یہ آسان نہیں ہوتا. جب آپ ایک اسٹیٹس کو کا مقابلہ کرتے ہیں تو وہ لوگ پہلے دن سے گرانے پہ لگے ہوئے ہیں, پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ آج گئی تو کل گئی, اب گرائیں گے, اب آ گیا, وہ پہلے دھرنا تھا وہ فیل ہوا, پھر یہ. سو کیونکہ ان کے انٹرسٹ یہ ہے, ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے, ان کی ہمیں دکانیں نہیں بند سیاسی. جس طرح کے پی کے اندر ہم جب 5 سال کے بعد کامیاب ہوئے, ساری پرانی پالیٹکس اڑ گئی. تو یہ اب وہی ڈرے ہوئے ہیں کہ ہم 5 سال لاسٹ کر گئے, یہ ہمیشہ کے لیے گئے. اس لیے یہ پورا زور لگا رہے ہیں اس کو گرانے کے لیے. اس لیے یہ پورا میڈیا کے اوپر آنسلاٹ آتا ہے ہر روز. ایک چیز ہو جاتی ہے وہ سارا میڈیا شور مچا دیتا ہے. او عمران خان نے کہہ دیا کہ جی ہماری تیاری نہیں تھی, ہم یہ نہیں تھے وہ, حالانکہ کام میں نے کچھ اور تھا, تیاری نہیں تھی. سارا میڈیا اسی کا, یہ پلان کر کے ہو رہا ہے سب کچھ. پاورفل اسٹیٹس کو ہے, لیکن انشاءاللہ یہ ہار جائیں گے. جی السلام علیکم خان صاحب. عدیل حبیب فرام سیاست.pk. فرسٹ آف آل سوشل میڈیا کے حوالے سے میری ایک آبزرویشن ہے. اگر آپ ثانیہ نشتر کی ٹویٹر کی فیڈ چیک کریں تو ادھر وہ بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کر رہی ہیں, یعنی کہ اپنی پروگرس بتاتی ہیں, کیا انیشیٹوز لیے ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ دوسرے منسٹرز کے ٹویٹر کے اوپر جائیں تو وہاں پہ زیادہ تر پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو انہیں بھی اس طریقے سے اس کو لے کے چلنا چاہیے تاکہ ہمارے پاس انسٹنٹلی انفارمیشن پہنچے. اس کا یہ ہے کہ ثانیہ ایک پی ایچ ڈی ہے, ایک اس کی پڑھی لکھی عورت ہے, اور اپنے سبجیکٹ کو صرف پاکستان نہیں, ایک انٹرنیشنلی اس کا بڑا, اس میں بہت بڑا تجربہ ہے اس کا سوشل ورک کے اندر. ٹیکنوکریٹ کر سکتے ہیں چیزیں, انفارچونیٹلی جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ زیادہ تر پولیٹیکل ڈسکورس میں پڑے رہتے ہیں. آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں ویسے, لیکن ان کو یہ کرنا چاہیے کیونکہ ان کو کوئی اپنی منسٹری سے کسی کو رکھ لینا چاہیے جو فیڈ کرے اس کو.